سے بہت بلند ہے۔ لفظ غوث کی تشریح لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح یوں کی گئی ہے، غوث اجاب اللہ غوثہ وغواسہ وغواسہ، یعنی غوث اس میں مصدر مبنی للفاعل ہے اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے۔ یہ جو غوث سے ہم معنی گھڑ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے فریاد قبول کرنے والا، اور اس پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں تو لسان العرب جو لغت کی بہت بڑی کتاب ہے جس میں الفاظ معنی اور وہ ڈکشنری ہے، فرمایا اس میں غوث کا معنی دیا گیا اجاب اللہ غوثہ، اللہ اس کی فریاد سنتا ہے۔ وہ خود فریاد قبول کرنے والا نہیں ہے، بلکہ غوث اسے کہتے ہیں جس کی فریاد اللہ کریم قبول فرماتے ہیں۔ وغواسہ وغوثہ، اور وہ فریاد کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی غوث اس میں مصدر مبنی للفاعل ہے اور اس کے معنی پکارنے والا، دعا کرنے والا، فریاد کرنے والا ہوں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ محاورۂ عرب میں غوث بمعنی دعا اور پکار کے ہیں، جیسے لسان العرب میں وَلَمْ يَأْتِ فِي الْأَصْوَاتِ شَيْءٌ بِالْفَتْحِ غَيْرَ وَإِنَّمَا يَأْتِ بِالضَّمِّ مِثْلُ الْبَكَاءِ وَالدُّعَاءِ وَبِالْكَسْرِ مِثْلُ النِّدَاءِ وَالصِّيَاحِ الْغَوْثِ۔ پس غوث اس میں مصدر ہے جس کے معنی آواز دینا، پکارنا، دعا کرنا ہے، جیسے غوث الرجل واستغاث، اصطلاح صوفی جیسے غوث الرجل واستغاث جیسے کسی نے دعا کی، پکارا، وغواسہ جیسے کسی نے پکارا، تو غوث کا معنی دعا کرنے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں غوث اس مستجاب الدعوات ہستی کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور لغت عرب اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ اس کا معنی فریاد رس کرنا محض ایک عامیانہ رواج ہے، یعنی جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ اس پہ کرتے ہیں کہ غوث کا معنی دعائیں سننے والا ہے یا فریاد رس ہے، فریادوں کو پہنچنے والا ہے۔ تو حضرت نے عربی لغت سے اور عربی ڈکشنری سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا معنی دعا کرنے والا، پکارنے والا ہوتے ہیں۔ مستجاب الدعوات ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم عام طور پر یہ خیال ایک عقیدہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان مناظر سلوک طے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بہر حال ایک درخواست ہے، حکم نہیں۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے عرفہ ہے، آپ کی وہ دعا جو رفع اختلاف امت کے متعلق تھی منظور نہ ہوئی۔ مجھے اب ساری حدیث صحیح یاد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے 3 دعائیں کی ہیں، 2 منظور ہو گئی ہیں لیکن تیسری نہیں ہوئی، اور تیسری یہ تھی کہ میری امت میں کبھی اختلاف نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ خیال کرنا کہ کسی عارف کی دعا قبول ہو جاتی ہے کہ عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، سراسر زیادتی اور کم فہمی ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث، قیوم، فرد، کتب وحدت اور صدیق مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر تعالیٰ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے تو ناممکن نہیں ہے۔ ان 5 مناصب کے حضرات بھی کوئی خود مختار یا مافوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے محتاج ہیں، اسی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ان کا دعا کرنا ہی ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ ہی مانگتے ہیں۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی دعا بھی دراصل ایک تقدیر ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے۔ دعا بھی کوئی ایسی نہیں کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ فلاں دعا کر رہا ہے۔ مخلوق بنانے سے پہلے ہر بات اللہ کے علم میں ہے، وہ بھی علم الہی کے مطابق، اور وہ توفیق الہی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے،
اور مستجاب الدعوات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثر دعائیں مقبول ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ان کی ہر دعا حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ دعا ایک درخواست ہے، اللہ مالک ہے، قبول کر لے اس کی مرضی، نہ قبول کرے اس کی مرضی، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ حضرات دعا بھی باذن اللہ، ان کی اکثر دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں کہ یہ بے وقت کی دعائیں مانگتے نہیں، ان کے دل اس طرح بارگاہ الہی میں جڑے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو ان کے منصب کے منافی نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ آپ کا وعدہ تھا میرا بیٹا، آپ میرے خاندان کو بچائیں گے، تو میرا سگا بیٹا غرق ہو گیا، تو فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، اس کا کردار خراب ہے، اس کے اعمال برے ہیں، حالانکہ سگا بیٹا تھا۔ اور پھر منع فرمایا کہ جن باتوں کی آپ کو سمجھنا ہے ان کے لیے دعا نہ کیا کریں۔ انہوں نے معذرت کی، یا اللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو کسی دعا کا قبول نہ ہونا کسی منصب کے منافی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہر کس و ناقص کی بعض دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، بعض وقت ہر کسی کی بھی بات مان لیتے ہیں اللہ کے، کوئی بھی دعا کرتا ہے اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ابلیس کی یہ درخواست اللہ نے منظور فرما لی، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ جب رد کیا گیا، شیطان جب مردود ہوا تو اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تاکہ میں جس آدم کے لیے تو نے میں نے سجدہ نہیں کیا اور مجھے راندہ درگاہ بنا دیا، اس کی اولاد مجھے سجدے کرے گی، آپ کو سجدے نہیں کرے گی، لیکن مجھے مہلت تو دے کہ میں دنیا میں رہوں اور ان سے مقابلہ کروں۔ تو اس نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تجھے دنیا کے خاتمے تک اجازت دیتا ہوں۔ اس کی دعا یہ تھی کہ قیامت کے بعد تو موت نہیں ہے، میں موت سے بچ جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن جب دنیا ختم ہوگی مرنا تجھے بھی پڑے گا، اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو دعا میں بھی اس نے بدمعاشی کی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ تو ہیرا پھیری نہیں چلتی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، موت سے تو نہیں بچے گا، لیکن جب دنیا ختم ہوگی تو قیامت قائم ہوگی تو تجھے بھی مرنا پڑے گا۔ اس نے تو الی یوم یبعثون، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہوں گے تو اس کے بعد تو موت نہیں ہے۔ اس نے تو بچنا چاہا، لیکن فرمایا لیکن ترمیم کے ساتھ منظور تو کر لی۔ تو فرمایا وہ چاہے تو اس نے شیطان کی منظور کر لی دعا، تو کیا حرج ہے، وہ تو مالک ہے۔ تو ایک دعا کے قبول ہونے سے یا بعض دعاؤں کے قبول ہونے سے آدمی مستجاب الدعوات نہیں بن جاتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ آج بارش ہوگی، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بارش دے، بارش اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ اب مجھے یہ زوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری دعا کی وجہ سے ہوئی، مجھے سمجھنا یہ چاہیے کہ اتفاقاً دعا میں نے اس وقت کی جب اللہ کی طرف سے بارش ہونا تھی۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، اور یہ منارہ گاؤں سے مغرب کی طرف ایک مسجد ہے، موڑ پر پہاڑی چڑھیں تو بھی یا اترائی شروع ہوتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ پہلے وہ چھوٹی سی کچی مسجد تھی، پھر ایک لڑکا فوت ہو گیا جو ایک آدمی، اس نے پھر یہ کچھ چند سال پہلے بہت بڑی سی مسجد وہاں بنوا دی۔ تو یہ مسجد یادگار تھی کہ وہاں وہ ایک جلسہ کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، تو بہت سے لوگ منارے کے اور ارد گرد کے گاؤں کے بہت بڑا مجمع تھا، اور اسی طرح قید سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ تو شاید وقت بھی مجھے صحیح یاد نہیں، چونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، ہماری کم عمری کی باتیں ہیں۔ وہ شخص 51 میں فوت ہو گیا تھا عمر رسیدہ ہو کر۔ تو وہ دوران واعظ کسی نے کہا دعا کرو، بارش کے لیے دعا کرو۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تقریر چھوڑ کر، اور سارے مجمع نے بھی۔ اللہ کی شان کوئی بادل نہیں تھا، تپتی دوپہر تھی، ایک دم بادل بنے اور بارش ہوئی۔ اب لوگوں کا اندازہ کریں، ایک
بوڑھا سا زمیندار بیٹھا تھا، اس نے پہلے تو اسے گالی دی۔ یہ زمیندار جس سے خوش ہوتے ہیں نا تو پہلے اسے گالی دیتے ہیں، جس طرح پٹھان خوش ہوتا ہے نا تو کہتا ہے وہ مولوی کی تقریر سنی تھی نا، پٹھان کہا خدا ڈھیر کافر مولوی دے، بڑا کافر، اس کا مطلب تھا کہ بہت غضب کا مولوی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈھیر کافر مولوی دے۔ تو اسی طرح زمیندار نے بھی پہلے تو اسے موٹی سی گالی دے کر کہا کہ وہ فلاں ڈمکان تو نبی ہے، بتاتا کیوں نہیں ہے لوگوں کو کہ میں نبی اس ایک دعا کے پورا ہو جانے سے اس کا خیال تھا کہ یہ تو نبی ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے بارش شروع ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کمپیوٹر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کسی جگہ اتفاقاً ایک فگر پہ ہمارا ہاتھ ایک پوائنٹ پہ لگتا ہے تو کوئی اور چیز کھل جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ میرا کمال ہے۔ ہمارا کمال نہیں، وہ پہلے سے اس میں فیڈ ہے، شاید ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں یہ چیز فیڈ ہے، ہمارا ہاتھ اتفاقاً اس کی پہ لگ گیا، وہ کھل گئی۔ تو نظام کائنات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام من جانب اللہ ہونے والا ہے، اسی وقت ہم بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یا اللہ یہ کام کر دے، وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اتفاق ہے کہ اس کی پہ ہمارا ہاتھ لگ گیا۔ اور بعض اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسا ہو جائے، ہوتا اس کے الٹ ہے، چونکہ فیصلہ اس کے الٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو ہے، بھائی میں کون ہے، ہو آر یو؟ تو اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، دوسرے کے بارے فیصلے کرانے والا تو کون ہے؟ تیری زندگی، تیری ایک ایک سانس، تیرا ایک ایک وجود کا سیل اپنے وجود کو قائم رکھنے میں اس کا محتاج ہے، تو اتنا بڑا محتاج دوسروں کے بارے فیصلے کیسے صادر کرے گا؟ تو یہ صرف ہماری سمجھ اور دانست کی بات ہے کہ ہم اسے کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا شیطان کی بھی ایک دعا تو اللہ نے قبول کر لی، تو ایک دعا کے یا بعض دعا کے قبول ہونے سے آدمی مستجاب الدعوات نہیں ہو جاتا، یہ اتفاقات ہوتے ہیں۔ کسی نیک ہستی کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے منصب کے منافی نہیں، کسی بدکار کی قبول ہو جائے تو یہ اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں، یہ اللہ کی اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اتفاقات ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح ہو جائے۔ جانچ جو ہوگی وہ اتباع رسالت سے ہوگی، جو جتنا خلوص دل سے متبع سنت ہے وہ اتنا اچھا ہے، اور جو جتنا سنت سے معروم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ شرائط و آداب دعا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں۔ کتاب و سنت میں ان شرائط کے ملحوظ رکھنے کے لیے تاکید فرمائی۔ ہر کام کا سلیقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، دعا کے بھی حضور نے آداب اور طریقے ارشاد فرما دیے ہیں۔ سب سے پہلا ہے غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا۔ حرام کھانے والوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ قال تعالیٰ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جیسے ارشاد ہے انبیاء اور رسل کو کلوا من الطیبات۔ اب طیب جو ہے یہ صرف حلال نہیں ہے، حلال بھی کما کر لائیں تو غیر طیب ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز مل جائے تو غیر طیب ہو جائے گا۔ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو، گویا نیک عمل کا مدار غذائے صالح پر ہے۔ کوئی حرام کھائے گا یا ناپاک کھائے گا اس سے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری آیت مبارک میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ دیکھو حلال پر پھر طیب کی قید قرآن کریم نے انبیاء اور رسل کے لیے بھی اور عامت الناس کے لیے بڑھا دی کہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، وہ پاک بھی ہو، اس میں کوئی ناپاکی نہ ملائی جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ میں لنگر مخدوم جا رہا تھا، اس وقت تو گاڑیاں بہت کم ہوتی تھیں اور برائے نام ہوتی تھیں، اور پھر ہم
بڑا عرصہ جب ہم بھی وہاں حاضری دیتے رہے تو ایک چھنی گاؤں ہے سڑک کے ساتھ، وہاں تک کبھی عصر کے بعد بس سرگودا سے چھوڑتی، پھر آگے 4-5 میل پیدل جاتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بس تاخیر سے گئی، دیر ہو گئی، مغرب ہو گئی، تو وہ جو چھنی گاؤں ہے وہاں میں نے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی۔ تو دیہات میں ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں آج مسجد میں ایک مسافر بھی ہے، بھئی کوئی کھانا دے جو، تو کوئی نہ کوئی بندہ اپنے گھر سے کھانا مسجد میں دے جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہاں بھی اکثر دیہات میں اب تک تو تب ہوٹل نہیں ہوتے تھے، مسافروں کے لیے دکانیں اور ہوٹل اور کھانا بکا نہیں کرتا تھا، تو جس گاؤں میں کچھ مسافر ٹھہر جاتے تو لوگ محلے کے لوگ مسجد میں دیکھتے کہ نئے نمازی ہیں اور یہ مسافر ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا بھئی ایک مسافر بھی ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو فرماتے ہیں میں حضرت جاتے تھے لنگر مخدوم اور بڑا عرصہ رہتے، معمولات کرتے رہتے تھے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی میں کسی بے نماز خاتون کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں، میرے لیے جو کھانا لاؤ وہ کسی نمازی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں مصیبت پڑ گئی، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کون بی بی ہے بھئی کس گھر میں جو نمازیں 5 پڑھتی ہے اور مستقل نمازی ہے۔ تو انہوں نے بڑا عقل دوڑائی، پھر وہ نکل گئے مسجد سے کہ چلو باہر پتہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی تو ہوگی گاؤں میں جو 5 وقت کی نمازی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ کافی دیر بعد لوٹ کر کہنے لگے مولوی صاحب کوئی نمازی خاتون پورے گاؤں میں نہیں۔ تو میں نے کہا خیر ہے، ایک وقت کے کھانے کے بغیر بھی بسر ہو جائے گی۔ کہنے لگے اللہ کریم ہم سے بڑا ناراض، یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک عالم دین بھی ہو، اللہ کا بندہ، نیک آدمی، اللہ کرنے والا بھی ہو، ہماری مسجد میں بھی ٹھہرے اور وہ بھوکا سوئے، تو یہ تو اللہ کا غضب ہوگا ہم پر۔ تو پھر کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ جو مرد نمازی ہیں نا، کسی مرد نے بھینس کا جو دودھ نکالا ہے وہ ہم آپ کو گرم کر کے لا دیتے ہیں، اس سے آپ رات بسر کریں۔ تو چنانچہ انہوں نے وہ دودھ لا دیا حضرت کو، اور حضرت سناتے اس پر میں نے رات بسر کی۔ تو یہ ہوتا ہے طیب، مثلا حلال لائے آپ، اب خاتون خانہ نے اس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا، یا وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، بے نماز کا ہاتھ کب پاک ہو؟ تو اس کے ہاتھ سے جو پکے گا اس میں اس کا اثر جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اب تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بازار میں سے ہم ڈبل روٹیاں اور رسے منگوا کے کھاتے ہیں تو وہ جس طرح کمہار مٹی گوندتا ہے نا، اس طرح وہ آٹا پاؤں سے گوند رہے ہوتے ہیں، وہ جا کر جہاں بنتی ہیں وہاں دیکھیں نا، اور انڈے کی جگہ جتنے گندے انڈے ہیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹلوں میں جو گوشت آتا ہے اس میں پاکستان میں تو اکثر جو جانور مر جاتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو مرغے مر جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، بغیر ذبح کے وادی قیمت پہ ہوٹلوں والے لے آتے ہیں۔ اور پیچھے لاہور میں ایک ہوٹل والا پکڑا گیا تھا، ہمارے یہاں ایک مولانا ہیں، وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے تھے، ایم اے بھی گولڈ میڈلسٹ تھے اور دیوبند سے بھی فارغ التحصیل تھے، تو عالم بھی بہت اچھے تھے اور دنیاوی اعتبار سے بڑے تعلیم۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ میں نے بڑی مرغابیاں کھائی ہیں۔ مولانا مرغابیاں آپ نے کہاں سے کھا لی؟ مرغابی تو شکاریوں کے نصیب ہوتی ہے، تو آپ تو شکاری نہیں ہیں۔ کہنے لگا لاہور فلاں ہوٹل جو ہے نا وہ مرغابیاں پکاتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا بات ماننے میں نہیں آتی، یہ شکاری پرندہ ہے، اتنا شکار روز تو نہیں ہو سکتا کہ ہوٹل پہ پکے، کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کوئی 50 مار رہا ہے، 100 مار رہا ہے، لیکن روزانہ پورے ہوٹل کو سپلائی کرے یہ ممکن۔ کہنے لگے بھئی وہ بیچتے ہیں، میں نے تو کھائی ہیں۔ تو کچھ دن بعد اخبار میں خبر آئی وہ ہوٹل والے پکڑے گئے، انہوں نے اوپر پھندے لگا رکھے تھے چھت پر، اس میں کوے پھنستے تھے تو وہ چھیل چھال کے مرغابی بنا کے پکڑے۔ میں نے کہا مولانا آپ کی مرغابی تو پکڑی گئی، تو کہنے لگے یار اب تو وہ جزو بدن بن گئی، اب تو انگلی ڈال کر کیا بھی کرے تو نہیں نکلے گی، وہ تو بڑا دن ہو گئے کھائے ہوئے، لیکن آئندہ نہیں کہوں گا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے۔ تو فرمایا
کہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب ہم لطائف کرتے تھے تو فرماتے تھے یار بازار سے یہ فروٹ اور مٹھائی جو عام سامنے رکھی ہوتی ہے یہ لے کر نہ کھایا کر۔ تو میں نے ایک دن عرض کی حضرت یہ مٹھائی شٹھائی میں تو ہو سکتا ہے کسی چیز کی ملاوٹ ہو گئی ہوتی، فروٹ وغیرہ تو صاف ستھرے۔ فرمانے لگے یہ بے قصوں اور غریبوں کی نگاہیں پڑھ پڑھ کے اس میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے، جو لوگ نہیں لے سکتے وہ حسرت سے اسے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ برکت نہیں رہتی۔ تو سو فرمایا دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تليت هذه الآية عند رسول الله فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني مستجاب الدعوات فقال له النبي يا سعد اطب طعامك تكن مستجاب الدعوات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آیہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی بارگاہ نبوی میں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے سعد اپنا کھانا طیب کر لے تاکہ تو مستجاب الدعوات بن جائے۔ والذی نفس محمد بیدی ان العبد لیقصف اللقمۃ الحرام فی جوف ما یتقبل منہ عمل 40 یوما۔ اور حضور نے مزید فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا ایما عبد نبت لامہ من الصوت فالنار اولا بھی، اور جس شخص کا گوشت حرام غذا سے بنتا ہے اس کی جگہ دوزخ ہے، جہنم ہے، حرام جنت میں نہیں جائے گا، حرام کے لیے جہنم ہے۔ آگے ترجمہ بھی فرما دیا ہے گروہ انبیاء پاکیزہ رزق کھائیے، نیک عمل کیجیے اور اہل ایمان زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزوں کو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی تو سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد رزق حلال کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انسان جب لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں اے ایمان والو طیب چیزیں، اب طیب پر حلال کی قید تو از خود آگے، حرام تو طیب ہو نہیں سکتا، یعنی صرف حلال نہیں ہے، حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یدیہ الى السماء یمد یدیہ الى السماء یا رب مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیے۔ پھر آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، سر کے بال پر گندہ غبار آلود ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، پھر دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اور یہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، لباس گرد آلود ہے، بال غبار آلود ہے، اور اسی طرح تھکا ماندہ جیسے پہنچتا ہے بیت اللہ میں حرم میں چلا جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو فرمایا اسے کوئی جواب نہیں ملتا اس لیے
کہ اس کا کھانا پینا حرام تھا، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، تو اس کی ندا کیسے قبول؟ اور یہاں یہ عالم ہے کہ وہ ہمارا یہ ڈاک خانے والا لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ میں ڈاک لینے گیا تو وہ پوسٹ ماسٹر کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، یہ خود سال 2 سال پہلے کی بات، تو کہہ رہا تھا میرا جو پیسہ جمع ہے اس پر سے سود کتنا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا تمہارا کوئی 1,80,000 کے قریب یا اتنا سود، تو کہنے لگا اصل رہنے دو، سود مجھے دے دو۔ تو اس نے وہ ڈاکخانے والے نے پوچھا کہ اتنے پیسے کو لے کر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے حج کی درخواست دینی ہے پیسے جمع کرانے۔ اس وقت غالباً 1,70,000 یا 80,000 ہی تھا حج کا، اب تو میرے خیال ہے 3 لاکھ یا کتنا ہو گیا، اس وقت اتنا تھا۔ تو وہ سود لے کر حج کے لیے اخراجات جمع کرا رہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت اللہ میں بھی ان کی آواز کو کوئی رسائی بارگاہ الہی میں نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی۔ دوسری شرط، یہ پہلی شرط تھی رزق کا حلال اور طیب ہونا، دوسری شرط ہے لباس کا پاک اور حلال کمائی سے تیار ہونا، لباس بھی حلال کا ہو اور پاک بھی ہو۔ قال تعالی ولباس التقوی ذلک خیر، اور وقال تعالی فثیابک فطہر، یعنی تقوی بہترین لباس ہے، ایک تو پرہیزگاری ہو اور دوسرا یہ ہے کہ فثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصاب مالا من الحرام فلبس منہ جلبابا، یعنی قمیصا لن یتقبل صلاته حتی ینجی ذلک الجلباب عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام مال کسی نے پایا اور اس سے قمیص بنائی اور پہنی، اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک اس لباس کو اپنے وجود سے جدا نہ کر دے۔ یعنی حرام کی کوئی لباس کا کوئی حصہ اگر حرام سے ہے تو اس سے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جب عبادت ہی قبول نہیں ہوگی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تیسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا، حدیث کبیر اور صغیر سے، قال تعالی فی رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ حدیث کبیر سے مراد قرآن کریم ہے، ارشاد باری ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی شرط ہے سحر کا وقت ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالاسحار ہم یستغفرون، اور اہل تقوی سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یعنی ہر وقت سنتا ہے اللہ، لیکن قبولیت کا اعلیٰ اچھا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ پانچویں شرط ہے استقبال قبلہ، بہتر ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر دعا کرے۔ چھٹی ہے خلوص نیت، جیسے ارشاد باری ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اللہ نے فرمایا اللہ کو خلوص دل سے پکارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ تو چھٹی شرط ہے کہ نیت بھی خالص ہو اور خلوص سے اللہ کو پکارا جائے۔ ساتویں شرط ہے ادب سے دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنا، یعنی دعا کے لیے بھی یہ شرط ہے، بہتر ہے کہ با ادب قبلہ رو، دو زانوں، پاک لباس، پاک بدن سے بیٹھ کر، اور اچھا ہے کہ سحری کے وقت جب غذا بھی حلال اور طیب کھاتا ہو دعا کرے۔ وبسط یدیہ ورفعہما حضو منکبیہ وکشفہما مع التأدب والخشوع والمسکنۃ والخضوع، ویسأل اللہ تعالیٰ باسماء الحسنى والأحادیث المأثورة، ویتوسل الی اللہ تعالیٰ بالانبیاء والصالحین بحفظ الصوت، ہاتھوں کو پھیلائے شانوں تک اٹھائے، جم کر کے دعا کرے اور کھول کر رکھے، اور ادب خشوع اور خضوع کا خیال رکھے، عاجزی سے، ادب سے، خلوص سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرے، منقولہ دعائیں پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں یا قرآن میں آئی ہیں وہ پڑھے،
انبیاء اور اولیاء اللہ کے توسل سے اور بڑی دھیمی آواز سے دعا کرے، آواز دھیمی رکھے اور توسل انبیاء کا اور اہل اللہ کا اختیار کرے، اور دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دے۔ یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ قبل از 8ویں شرط ہے، قبل از دعا کسی عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، یعنی دعا کرنے کے لیے خواہ 2 نفل ہی پڑھ لے لیکن کوئی نیکی کرے یا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دے تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں معاون ہوتا ہے۔ 9ویں شرط ہے، دعا قطع رحمی کے لیے نہ ہو، جن چیزوں سے اللہ نے جن امور سے منع کیا ہے ان کے لیے دعا نہ کرے، کسی حرام فعل کے لیے یا کسی ایسی بات سے جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس کے لیے دعا نہ کرے۔ 10ویں شرط ہے، دعا میں حرام اور گناہ کا مطالبہ نہ ہو۔ 11ویں شرط ہے، دعا امر محال کے لیے نہ ہو، یہ بھی گستاخی ہے۔ جیسے ایک بندہ شادی نہیں کرتا اور دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے دے تو یہ بارگاہ الوہیت میں گستاخی۔ امر محال ہے جو قدرت نے سلیقہ اور طریقہ بنایا ہے، جو وسائل اور ذرائع ہیں وہ اختیار کر کے دعا کرے۔ مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور ابھی سب کچھ ہو جائے گا، یہ خیال نہ کرے کہ ابھی دعا قبول ہو جائے، اگر فوراً قبول نہ ہو تو دعا ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، قبول کرتا بھی ہے تو اس کب پوری کرتا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، نیک اور صالح ہونا، غذا کا حلال ہونا، لباس کا پاکیزہ ہونا، یہ ساری شرائط ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اپنے متقی بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور قال النبی لا یبلغ الرجل ان یکون من المتقین حتی یدعو ما لا باس بہ حذرا لما باس بہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جب تک وہ اس چیز کو ترک نہ کر دے جس میں بظاہر حرام کا شبہ نہیں مگر اندیشہ ہے کہ کہیں وہ چیز حرام تک نہ لے جائے، یعنی خود حرام نہ ہو لیکن مفضی الی الحرام ہو۔ ایک چیز ہے جو خود مباح ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس میں آپ پڑھیں تو چلتے چلتے کسی حرام تک پہنچ جائیں گے۔ تو حرام کو چھوڑنے کی بات تو دور رہی، جو چیزیں حرام تک لے جانے کا سبب ہوں اگر وہ مباح بھی ہوں تو انہیں بھی چھوڑ دے، وہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کے لیے مشکوک لباس، غذا، لباس وغیرہ سے اجتناب لازمی ہے، کیونکہ حرام کھانے والا جہنمی ہے اور جہنمی متقی نہیں ہوتا۔ عدم قبولیت دعا، دعا کا قبول نہ ہونا۔ ولا يعترض على ذلك بتخلف عن بعض الداعين لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء كالاعتراض في المطعم والمشرب والملبس والاستعجال الداعي او یکون الدعاء باسم او قطیعۃ رحم او تحصیل الاجابت ویتأخر وجود المطلوب للمصلحۃ العبد والامر ید اللہ۔ بعض دعا کرنے والوں کی دعا کے قبول نہ ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ دعا کا قبول نہ ہونا کسی شرط میں خلل واقع ہو جانے کے سبب سے بھی ہوتا ہے، جیسا کھانے پینے، لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے، یا دعا کرنے والے نے جلدی کی اس سے بھی ہوتا ہے، یا کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا کی، یا یہ بھی ہوتا ہے دعا قبول تو ہو گئی مطلوب کے حصول میں اس بندے کی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کر دی گئی، اس میں بھی اس بندے کی بہتری ہوتی ہے، یا کسی ایسے امر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی جسے اللہ ہی جانتا ہے، اس کی اپنی مرضی۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر قبولیت کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے اللہ ویسی ہی چیز اسی وقت عطا کر دے، بعض اوقات بندہ دعا کرتا ہے تو وہ چیز جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کریم دعا قبول فرماتے ہیں اور اپنے کرم سے اس کے بدلے کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے بچہ ماں سے چھری مانگ رہا ہو، ضد کر رہا ہو تو اسے چھری نہیں دیتی، کوئی اور چمچہ یا کوئی اور چمکدار چیز پکڑا دیتی ہے، چونکہ چھری سے خود اس کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے شاید نقصان دہ ہو، تو اللہ اسے بدل دیتے ہیں، کوئی دوسری چیز عطا کر دیتے ہیں۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعا تو قبول ہو جاتی ہے لیکن اس کا صدور دیر کے بعد ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، وہ خود بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور یہ سارا حدیث میں موجود ہے۔ اور حضور نے فرمایا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا اللہ کے ہاں جمع ہو جاتی ہے، یعنی رد نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا قیامت کے روز جب اعمال تولے جائیں گے تو ایک شخص کے اعمال رکھ کر ترازو میں فرشتے عرض کریں گے بار الہ، اس کی نیکیاں اس کے گناہ ترازو پہ رکھ دیے گئے، اس کا فیصلہ آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ تو ارشاد ہوگا سارے اعمال رکھ دیے، سارے رکھ دیے، تو ارشاد ہوگا نہیں، اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ تو وہ فرشتہ تو لکھتا ہے ما یلفظ من قول، جو بات ہونٹوں سے نکلتی ہے، اب جو دل سے اس نے دعائیں کی اور لفظ نہیں نکلے تو وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس وقت وہ دعائیں جن کا بدلہ اسے دنیا میں نہیں دیا گیا تھا، وہ دعائیں اللہ کریم عطا فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں رکھو۔ تو حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے مستجاب الدعوات اس وقت رش کریں گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اس جگہ مجھے درجات بلند کرنے میں معاون ہوتی اور آج کام آتی۔ تو معلوم ہوا بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر قبولیت کے اظہار کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی مگر اثر 40 سال کے بعد ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان فرعونیوں کو غرق کر دے، تباہ کر دے، ان سے میری جان چھڑا۔ اللہ نے فرمایا دعا قبول ہو گئی۔ اس کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا تھا۔ وہ فرعون جو بوڑھا تھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑے کرتا رہا، مقابلے کرتا رہا، اور دعا کرنے اور فرعون کے غرق ہونے میں 40 سال کا عرصہ، حالانکہ بتا موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت دیا گیا تھا، قرآن میں موجود ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، لیکن اس پر عمل درآمد میں 40 برس لگے۔ اس میں اللہ کی کیا مصلحت تھی وہ اللہ جانے۔ یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، اس دعا کا اثر 18 سال بعد ظاہر ہوا۔ بیٹوں سے کہا کہ عنقریب میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چلا، پھر مصر تشریف لے گئے، پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تو انہیں گناہ کی معافی ملی۔ تو یعقوب علیہ السلام کے وعدے اور اس معافی میں 18 سال کا وقفہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر 13 سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔ جیسے دعا کی اللہ نے فرمایا میں تجھے بیٹا دوں گا، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، لیکن وہ پیدا اس کے 13 سال بعد عطا فرمایا۔ اور دعا کی قبولیت کے متعلق علامہ ابن حجر نے فرمایا انما یتفق ذلک لمن تعود الذکر واستانس به وغلب علیہ حتی صار حدیث نفسی فی نومی ویقظی فاکرم من اتصف بذالک باجابت دعوت و قبول صلاتی۔ اس شخص کی دعا قبولیت پر اتفاق ہے جو ذکر الہی کا عادی ہو، ذکر سے انس پیدا کر چکا ہو، اور ذکر الہی کا اس پر ایسا غلبہ ہو کہ ہر سانس میں، نیند میں، بیداری میں غفلت نہ ہو، ایسا شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور قبولیت صلات سے نوازا جاتا ہے۔ اور یہ دوام ذکر الہی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی ما سوی اللہ سے منقطع ہو چکا ہو۔ یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے، ومن حقوق النفس قطعها اما سوی اللہ تعالی جل جلالہ، لیکن ذالک یختص بالتعلقات القلبیہ۔ یہ ذکر الہی کو حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی ما سوی اللہ سے منقطع ہو چکا ہو۔ یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات شخص وہ ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی اللہ کے ساتھ پختہ ہو، مخلوق سے قلبی انقطاع مکمل ہو، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، دوام ذکر حاصل ہو۔ یہ اوصاف صرف اولیاء اللہ کا میں پائے جاتے ہیں، اس لیے وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ شیخ ابن الحمام نے اپنی کتاب صلاح المومنین میں دعا کا یہ طریقہ یوں بیان فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین الحی القیوم العلی العظیم والرحمن الرحیم السمیع العلیم الاول القدیم العلیم الحکیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ ولا نحصی ثناء علیہ وکما اثنى علی نفسی
ذالک الحمد حتی ترضا، پھر کہ اللہم صلی وسلم وشرف وکرم وعظم علی رسولک سیدنا محمد النبی الامی الطاہر الزکی وآل الطیبین وصحبہ المحققین وسلم علیہ تسلیما عدد ذاکرون وغفل غافلون۔ پھر اپنا مطلب بیان کرے۔ یہ شیخ ابن الحمام نے اپنی کتاب صلاح المومنین میں دعا کا طریقہ، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنے کا طریقہ اور درود شریف پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے، لیکن جسے جو بھی آتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ یہ فرض نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے ایک طریقہ لکھا ہے، ایک سلیقہ بنایا جس میں اللہ کے اسماء حسنہ بھی جمع کر دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوبصورت انداز سے درود بھی پیش کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔